खबरों में खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करते चलें गुजरांवाला से, जहां चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इलेक्शन 2020 और 21 यूनिटी 1 यूनिटी ग्रुप का कारपोरेट क्लास की तमाम 8 सीटों पर क्लीन स्वीप। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इलेक्शन 2020 और 21 में फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप का एक भी उम्मीदवार ना जीत सका। यूनिटी 1 यूनिटी ग्रुप को 541 पैनल वोट मिले। फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप 258 पैनल वोट हासिल कर सका। जीतने वाले ग्रुप के ढोल की थाप पर बंगड़े और मिठाइयां भी तकसीम की गईं। खबर शामिल करते चलें सेकंड से, जहां पीपल्स पार्टी लेडीज विंग जिला शहीद बेनजीराबाद की सदर मैडम अफशा मेमन ने सकरंड का हंगामी दौरा किया। इस मौका पर मैडम अफशा मेमन ने कहा कि पार्टी क़यादत और बिलखसूस मैडम फरियाल तारपुर के हुक्म पर मुख्तलिफ शहरों का दौरा करके लेडीज विंग की मजीद तंजीम साजी की जा रही है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ असगर अली। जी असगर अली, बताइएगा मैडम अफशा का और क्या कहना था? जी बिल्कुल, आपको बताता चलो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज विंग ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद ज़िले सदर मैडम अफशा मेमन ने सकरन का हंगामी दौरा किया। उस मौके पर मैडम अफशा ने मीडिया से बात करते कहा कि पार्टी क़यादत और बिलखुसूस मैडम फरियाल तालपुर के हुक्म पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों का दौरा करके लेडीज़ विंग की मज़ीद तंजीम सादी को मुनज़्ज़म किया जा रहा है। नवाबशाह ज़िला पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग का मजबूत किला साबित होगा। उसने मजीद कहा कि साबिका ज़िला सदर मैडम कमर निसार लामरा के दौर में लेडीज़ विंग कमज़ोर थी, लेकिन अब पूरे ज़िले में लेडीज़ विंग एक्टिव हो चुकी है और मैडम फरियाल ने इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी है और इंशाअल्लाह इस ज़िम्मेदारी को मेहनत और लगन से पाए तकमील तक ले जाऊंगी। मजीद उसने कहा कि पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी है जो आवाम की खातिर अपनी जान का नजराना दिया और पीपल्स पार्टी दुनिया में वाहिद जमहूरी पार्टी है जिसके लीडरों ने जान के नजराने पेश किए। एक सवाल के जवाब में उसने कहा कि बरसात की वजह से पूरा मुल्क मुतासर हुआ, लेकिन सिंध के अंदर MQM और दीगर जमायतों ने सिंध हुकूमत के ऊपर वावेला मचा दी है। पीपल्स पार्टी वफाक और सिंध की तर्जुमानी करती है। उसने कहा कि सिंध कराची और कराची सिंध है। जो कल कराची में आए थे वो सिंध के तकसीम की बात कर रहे हैं, लेकिन सिंध गुज़िश्ता 5000 सालों से है और सिंध के तकसीम करने वालों के नापाक इरादे कभी पूरे नहीं हो सकते। जी बहुत शुक्रिया असगर हमें अपडेट करने का। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। बलूचिस्तान से पंजाब को मिलाने वाली बैनुल सूबाई शाहराह 4 रोज से बंद थी, जिसे अब मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। दोनों तरफ से छोटी और बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है। बलूचिस्तान से पंजाब को मिलाने वाली बैनुल सूबाई शाहराह 4 रोज से बंद थी। दोनों तरफ से छोटी और बड़ी गाड़ियों की सर्विस मुअत्तल थी। कल रात से डिप्टी कमिश्नर बाखान गुल मोहम्मद खिलजी की सरबराही में लेविस फोर्स के हमरा और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की जानिब से रोड को खोलने के लिए दिन रात मेहनत करके 2 घंटे कबल रखनी से राखी गाज तक रोड को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया। दोनों तरफ से आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। 4 रोज कबल राखी गाज के करीब एक ट्रक गिरा था, जिसकी वजह से रखनी से लेकर राखी गाज तक रोड मुकम्मल बंद था। दोनों तरफ से सर्विस मुअत्तल थी। बलूचिस्तान से पंजाब की तरफ से जाने वाले मुसाफिरों और मरीजों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश हो रही थी। खाने पीने की अशिया तक नहीं मिल रही थी, जिसके बाद अहले सुन्नत तंजीम बारखान की जानिब से मुसाफिरों को खाने पीने की अशिया और मरीजों को ज़रूरत की चीज़ें मुहैया की गईं। खबर शामिल करते चलें बलूचिस्तान से, जहां कोरोना वायरस के मरीजों की कुल तादाद 2,22,794 हो गई, जिसके बाद हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से स्कूल दोबारा बंद करने का ऐलान किया जा रहा है। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस मस्बत रिजल्ट के मरीजों की कुल तादाद 14,269 हो गई। कोरोना वायरस मनफी रिजल्ट की तादाद 73,343 हो गई। कोरोना के लिए गए टेस्ट की तादाद 1320 है। अब तक कोरोना के लिए किए गए मजमूई टेस्ट की कुल तादाद 87,612 है। कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 12,969 हो गई। कोरोना वायरस से जाम बहक मरीजों की कुल तादाद 145 है। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में कोरोना वायरस के नए मरीजों की तादाद 106 है। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में कोरोना वायरस मस्बत रिजल्ट के मरीजों की कुल तादाद 173 है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में अब तक किए गए मजमूई टेस्ट की कुल तादाद 1461 हो गई। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में 19 सितंबर 2020 को कोरोना वायरस के लिए गए टेस्ट की कुल तादाद 511 गिनी गई। तालीमी इदारों में मनफी रिजल्ट के मरीजों की कुल तादाद 582 हो गई।
جس کے بعد حکومت بلوچستان نے تعلیمی اداروں کو دوبارہ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کرونا وائرس کے نئے کیسز میں اضافے کے پیش نظر صوبائی حکومت کی جانب سے صوبے بھر میں تعلیمی اداروں کو دوبارہ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کا اعلان آئندہ چند روز میں کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے چلیں پنجاب کے شہر خانپور سے، جہاں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال خانپور میں پولیو کی افتتاحی تقریب کا آغاز کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر محمد یوسف چھینا تھے۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں نمائندہ رقص نیوز سلیم مغل۔ جی سلیم مغل، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی، 3 روزہ پولیو مہم میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو اسسٹنٹ کمشنر محمد یوسف چھینا، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نجیب عالم، سابق صدر بار محمد افضل اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل جمیل و دیگر نے پولیو کے قطرے پلا کر پولیو مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر محمد یوسف چھینا کا کہنا تھا کہ شہری اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر پولیو جیسے موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کریں اور اپنا قومی فریضہ بھی ادا کریں، جبکہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نجیب عالم کا کہنا تھا کہ اس بار پولیو مہم میں 1,91,370 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ سلیم ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ افسوسناک خبر شامل کرتے چلیں سیون شریف سے، جہاں انڈس اسپتال کے قریب ایک ڈمپر کا موٹر سائیکل کو ٹکر 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ شکارپور کے رہواسی جو کہ ہیپاٹائٹس کی ہر ماہ کی دوائی لینے آ رہے تھے تو اچانک موٹر سائیکل سے ڈمپر کو ٹکر لگنے سے ایک چھوٹا بچہ، ایک چھوٹی بچی اور ایک نوجوان کے ساتھ 3 موٹر سائیکل سوار فوت ہو گئے، جن کی شناخت شکارپور سے بتائی جا رہی ہے، جن کو سیون شریف اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں بلوچستان اور پنجاب کو ملانے والا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں کولو سے قیوم مری کی اس رپورٹ میں۔ بلوچستان اور پنجاب کو ملانے والا سب سے بڑا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ کوئٹہ سے سبی، سبی سے کولو، کولو سے بارکان، بارکان سے پنجاب کو ملانے والا یہی ایک ہی راستہ ہے جس پر لوگ آتے اور جاتے ہیں۔ واضح ہے کہ یہ روڈ نون لیگ کے دور میں بنا تھا، جس کی ابتدا بھی سابقہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کی تھی۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ خاص کر کے کولو اور سبی کے لوگوں کے لیے سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈرائیور حضرات کا یہی کہنا ہے کہ روڈ کی خرابی کی وجہ سے آئے روز حادثے بھی پیش آتے ہیں۔ مالکوں کا کہنا ہے کہ روڈ کی خرابی کی وجہ سے ہماری گاڑیاں بھی خراب ہوتے ہیں، جس سے ہمیں کافی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ سواری حضرات کا کہنا ہے کہ پہلے ہم اپنے ٹائم سے پہنچتے تھے، لیکن روڈ کی خرابی کی وجہ سے اب لیٹ پہنچتے ہیں۔ عوامی اور سیاسی حلقوں نے ایک بار پھر وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کی ہے کہ اس روڈ کو جلد سے جلد بنایا جائے تاکہ لوگوں کا مشکل حل ہو جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ قیوم مری، کولو۔ آپ کو بتاتے چلیں ضعیف العمر بوڑھی اماں سے نافرمان بیٹوں کا ناروا سلوک اور جائیداد سے جائز حصہ بٹورنے کا ایس ایس پی خیرپور کا سختی سے نوٹس۔ نافرمان بیٹوں نے اپنی بوڑھی والدہ کو تشدد کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ پولیس نے ضعیف العمر خاتون کی داد رسی کرتے ہوئے نافرمان بیٹوں کی جانب سے ناجائز حاصل کیا گیا حصہ واپس کر لیا۔ ایس ایس پی خیرپور امیر سعود مکسی نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے نافرمان بیٹوں کو فوری گرفتار کر کے ضعیف العمر بوڑھی اماں کا جائز حصہ واپس کرنے کے احکامات جاری کیے۔ احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایس ایچ او میرواہ نے ضعیف العمر اماں کا جائز حصہ بیٹوں سے لے کر دیا۔ اسلام میں حقوق العباد کے اہم فضائل ہیں اور ان سب سے ماں کی ایک الگ حیثیت اور مقام ہے جو تمام حقوق سے افضل ہے۔ معاشرے میں بھی ماں جیسی عظیم ہستی کو مقام حاصل ہے۔ جو اس ہستی کو دکھائے گا خدا بھی اس انسان سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ ایس ایس پی خیرپور کا کہنا ہے ایسی ظلم اور دکھ بری تمام ماؤں کا بیٹا اور وارث ہوں جن کی داد رسی کے لیے میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں مجلس وحدت المسلمین کے زیر اہتمام پاکستان ضلع آباد ریلی نکالی گئی۔ مقامی ذمہ داروں نے بتایا کہ ریلی کے انعقاد کا سبب ملک میں بڑھتی ہوئی بد امنی اور تکفیریت کے خاتمہ اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل کو یقینی بنانا ہے۔
ریلی کی قیادت MWM کے صوبائی سیکرٹری جنرل سید باقر عباس زیدی، سید علی حسین نقوی صوبائی سیکرٹری سیاسیات سمیت صابر کربلا ڈاڈا یعقوب حسینی اور پیار علی کھوسا کر رہے تھے۔ ریلی میں مادی شہر اور قریبی قصبات سمیت تلہاڑ، ٹنڈو غلام علی، نظر پور، ٹنڈو محمد خان کی شیعہ تنظیموں کے کارکنوں اور دیگر افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ آپ کو بتاتے چلیں UAE کے وزیر صحت کرونا ویکسین لگوانے والے پہلے اعلیٰ عہدیدار بن گئے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر صحت عبدالرحمان العویس کو ملک میں تیار کردہ کووڈ-19 سے بچاؤ کی ویکسین لگائی گئی۔ وزیر صحت العویس نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ ویکسین فی الوقت کووڈ-19 کی وبا کے خلاف جنگ میں ہمارے صف اول کے دفاعی ہیروز کے لیے دستیاب ہوگی، کیونکہ وہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران اس وائرس کا شکار ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ویکسین مکمل طور پر قوانین اور قواعد و ضوابط سے مطابقت کی حامل ہے۔ اب کچھ بات کریں گے شوبز کی دنیا کی اور آپ کو بتائیں گے بھارتی اداکارہ سنجنا گلرانی نے مذہب اسلام قبول کر لیا، جس کے بعد ان کا مسلم نام ماہرہ رکھا گیا۔ بنگلورو کی مشہور دینی درسگاہ دارالعلوم شاہ ولی اللہ کی جانب سے 2018 میں جاری کیا گیا قبول اسلام کا تصدیق نامہ اب منظر عام پر آیا ہے۔ قبول اسلام کا یہ تصدیق نامہ ایک ایسے وقت میں منظر عام پر آیا ہے جب اداکارہ سنجنا گلرانی کو منشیات کے معاملے میں گرفتار کیا گیا۔ بھارتی میڈیا نے معاملے میں دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے محتمم مولانا نازی العابدین سے بات چیت کی۔ مولانا نازی العابدین نے تصدیق کی ہے کہ فلم اداکارہ سنجنا کو 2018 میں محکمہ شریعہ صوبہ کرناٹک کی جانب سے قبول اسلام کا تصدیق نامہ فراہم کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں ترک ڈرامہ ارطغرل غازی میں مرکزی کردار ادا کرنے والے اینگن زلدان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور عوام سے محبت کرتا ہوں۔ ارطغرل غازی نے کہا کہ پاکستان میں ترکی کے ڈراموں کی نمائش کوئی نئی بات نہیں، ماضی میں بھی کئی ترک ڈرامے پیش کیے جاتے رہے ہیں، لیکن جو شہرت ارطغرل غازی کو مل رہی ہے وہ بے مثال ہے۔ مستقبل قریب میں پاکستان ضرور جاؤں گا۔ یہاں پر آپ کو اہم بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں CB میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے قومی شاہراہ پر دوران چیکنگ ٹوڈی کار سے 40 گرام چرس برآمد کر لیا گیا اور ملزمان آصف علی اور محمد فاروق کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن بلوچستان طارق الرحمان بلوچ کی خصوصی ہدایت پر ایکسائز آفیسر جہانزیب جمیل کی سربراہی میں انچارج اینٹی نارکوٹکس میر سلام رئیسانی، انسپکٹر چودھری وسیم احمد منشیات فروشوں کے خلاف سرچ آپریشن کے دوران قومی شاہراہ ٹول پلازا کے مقام پر دوران چیکنگ ٹوڈی گاڑی کو روکا اور دوران چیکنگ کے بعد گاڑی کے خفیہ خانوں سے 40 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کا چرس برآمد کر لیا اور 2 ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا اور گاڑی نمبر AUM 645 کو تحویل میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ راک اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.rnnewssg.tv اور دیکھتے رہیے روز نیوز۔ اسی کے ساتھ مجھے اسما گل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔